وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور بہت سے قیمتی ساتھی لوگ اور سامنے موجود معزز حاضرین، ہم جس ملک اور جس معاشرے کے فرد ہیں اس وقت سنگین مسائل سے خاندان تباہ ہو رہا ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، فرد تباہ ہو گیا ہے، اداروں کی مقبوض صورتحال ہے، ہر طرف ایسی خبریں ہیں جو مایوسی کا سبب بن رہی ہیں۔ میڈیا کا جو قبلہ ہے وہ انتہائی نادرست ہے اور اس کا شکار ہماری پوری قوم ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ بات تواتر سے سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے ان تمام مسائل کا حل، ہماری ان پریشانیوں کا حل، ہم جس قسم کے حالات سے دوچار ہیں اس میں اصلاح کی اگر کوئی امید ہے تو وہ یہ کہ ہم اسلام سے جڑ جائیں، ہم اسلام کی طرف آ جائیں۔ یہ ساری نحوست جو ہمیں گرد و پیش میں نظر آ رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ اب ایک عام آدمی جس سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی اسلام کی طرف آ جاؤ، وہ اتنا کنفیوز ہے، اتنی مختلف سوچیں اس کے سامنے ہے، کوئی اسلام کا کسی انداز میں پیش کر رہا ہے تو کسی انداز میں پیش کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ آدمی کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ نجات کا راستہ یہ یقین ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اسلام نہیں ہے، اسلام ہی ہمارے مسائل کا حل ہے، اسلام ہی ہماری ترقی کا سبب بن سکتا ہے، ہمارے عروج کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ قرون اولیٰ میں بھی اسلام نے ہی مسلمانوں کو ترقی کی تھی، آج بھی وہی ہو سکتا ہے، لیکن کون سا اسلام ہے، کس طرف جائے، کس کی مانی، اس طرف سے آواز کچھ آتی ہے، اس طرف سے آواز کچھ آتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کریں تو کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے اس کی طرف آنے والا، یہ نجات کا راستہ دکھائے گا، یہ صراط مستقیم دکھائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ ٹھیک ہے۔ کیوں کنفیوز ہوں، کیوں ادھر ادھر مارے پھریں، قرآن ہر گھر میں موجود، ہر علاقے میں موجود، وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارے پاس وہ دعوت موجود ہے، وہ پیغام موجود ہے۔ کتنی سادہ سی بات تھی، کتنی آسان بات تھی، لیکن ہم کیوں ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ یعنی تعصبات آتے ہیں نا، اور تعصبات میں آدمی اس درجے پہ چلا جاتا ہے بعض اوقات، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور مخالفین نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ بھئی ان کی بات بھی نہیں سننا، قرآن کی آواز کان میں پڑتی نہیں چاہیے، اور کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے تاکہ قرآن کی آواز کان میں نہ پڑ سکے۔ تو آج تعصب اس طریقے کے انسان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب کو کہا کہ بھئی قرآن مجید تم اتنا یعنی تفصیل جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، کوئی سا بھی ترجمہ پڑھو، انہوں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور یکایک ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے کہ میں اپنے آبائی عقیدے کا باغی بن جاؤں گا اگر یہ قرآن پڑھتا رہا، یعنی مجھے قرآن سے محبت نہیں، مجھے ہدایت سے محبت نہیں، مجھے نجات کی چاہت نہیں، مجھے اپنے آبائی
عقیدے سے محبت ہے. تو جب اس درجے پہ کوئی قوم پہنچتی ہے تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو پیدا ہو چکی ہے. آسان راستہ تھا سمجھنے کے لیے، آسان کتاب. اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اور اسی میں وہ سارا پیغام ہے، نجات کا پیغام، توحید کا پیغام، عقیدہ کیا رکھنا ہے، عمل کیا کرنا ہے، سب پیغام اس میں موجود ہے. اتباع سنت کی دعوت. اب کہتے ہیں کہ بھائی کس کی مانے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اس کی کتاب ایسی ہے، اس کی کتاب ایسی ہے. بھائی اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو. کون ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ اللہ کی ماننی چاہیے اور اللہ کے رسول کی ماننی چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. نجات کا رستہ یہی ہے، آسان بات یہی ہے. چھوڑ دے سب ادھر ادھر کی باتیں اور آ جائیں قرآن کی طرف اور آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف. فتنوں کا دور ہے، رات دن فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس سے جڑے رہے، تمسک اختیار کر لیا تو کوئی فتنہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یہ سارا دین محفوظ اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے. اللہ نے خود ذمہ داری لے رکھی ہے. ہم نے اس دین کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہم ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وہ دین ملتا ہی نہیں ہے کہ جو دین اصل اسلام ہے. اصل اسلام موجود ہے، اصل اسلام اللہ کی کتاب میں محفوظ ہے، اصل اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں محفوظ ہے. ذرا وہ آنکھوں سے تعصب ہٹانے، تعصب کی اہمیت ہٹانے کی ضرورت ہے اور براہ راست دین کے جو ماخذ ہیں ان سے ہدایت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے. دین آسان ہے، دین کو سمجھنا آسان ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہماری دعوت ہے. ہم اسی وجہ سے دوسروں کی نظر میں برے سمجھے جاتے ہیں کہ ہم براہ راست اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہم کسی شخصیت کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، اپنے کسی بڑے کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، ہم اپنے کسی اور مقام کی طرف بلانے والے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آ جاؤ. اپنی زندگی سنوارنی ہے، اپنی سیاست کا رخ ٹھیک کرنا ہے، میڈیا کا قبلہ درست کرنا ہے، اس معاشرے کے گلی محلوں میں اصلاح کا پیغام عام کرنا ہے. تو آؤ اس دعوت کی طرف آؤ کہ دعوت لے کر اٹھو. یہ ترقی کی دعوت ہے، یہ کامیابی کی دعوت ہے، یہ عروج کی دعوت ہے. میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین صحابہ کرام کو تھما کر گئے، انہوں نے اس دعوت کو لیا، اس دین کو لیا اور پوری دنیا پر چھا گئے. آج بھی جو لوگ اس دعوت کو لیں گے، اس کے ساتھ اس تحریک کو برپا کریں گے جو صحابہ کرام نے برپا کی تھی، تو یقینی طور پر اس دنیا کے مسائل حل ہوں گے. یہ دنیا مسائلستان بن چکی ہے. ایک طرف کچھ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا کی ہر سہولت موجود ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں ہے. یہ جو افراد و تفریق ہے، یہ جو مسائل ہیں، یہ سب حل ہو سکتے ہیں جب کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف آ جائیں. اور جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے تمسک اختیار کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ نمازی ہیں، اگر وہ روزے دار ہیں، اگر وہ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، اگر وہ اخلاق حسنہ اختیار کرنے والے ہیں، تو ان کو دین کا داعی بھی ہونا پڑے گا، ان کو مجاہد بھی ہونا پڑے گا. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر اس دنیا میں آئے تھے، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ کے دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے آئے تھے. اور صحابہ کرام نے اسی مشن کو سینے سے لگایا تھا. میں نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سینے سے لگایا، چھوٹی سنتوں کو، لیکن اس مشن کو میں بھلا بیٹھا کہ اس گلی محلے میں نے اسلام کو فروغ دینا ہے، توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے، میں نے میڈیا میں اسلام کی آواز بننا ہے، میں نے سیاست میں اسلام کی آواز بننا ہے، اور میں نے پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں اسلام کو غالب اور نافذ کرنا ہے. یہ خواب میں نے دیکھنا چھوڑ دیا، یہ سوچ میری
بدل چکی ہے اور میں بہت محدود سوچ کا حامل ہو چکا ہوں. تو اس سوچ کو بھی ہمیں بڑا کرنا ہے، بدلنا ہے، اور نجات کا رستہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.